السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 1۔ آج فاطمہ کی کافی عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بہت حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے قرۃ العین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قرۃ العین ایک معمولی صورت کی لڑکی تھی، مگر کوئی خاص کشش تھی اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں کے گرد حلقوں میں، جو اسے باقیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر فاطمہ قرۃ العین کی باتیں ایسے ہی ساکت ہو کر سنتی رہی۔ تمہیں ایسے کیسے جواب مل جاتے ہیں قرۃ؟ وہ بہت حیرانی اور رشک کے ساتھ اس کی طرف کھسکتے ہوئے بولی تھی۔ فاطمہ، جب انسان اللہ کی طرف دل میں ہدایت کی تڑپ لے کر آتا ہے نا، اس کی کتاب کو تھام لیتا ہے، اس کی ایک ایک بات پر سچا یقین کر کے اطاعت کرتا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں ایسے ہی معجزات روز رونما ہوتے ہیں۔ پھر وہ عرش پر مستوی رب اپنی آیات کے ذریعے اپنے اس بندے کو تسلیاں دیتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ قرۃ العین محبت بھرے لہجے میں اسے بتا رہی تھی کہ آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ فاطمہ کے رونگٹے گویا کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کی باتوں کو سن کر اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے قرۃ العین کی آنکھوں کے گرد بنے حلقے اس کے رب سے محبت کی علامت تھے۔ ہاں، وہ بھی تو کبھی کسی انسان کی محبت میں ایسے ہی اپنی آنکھیں کالی کرتی رہتی تھی، مگر اب ٹھوکر لگنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے، خصوصاً حرام تعلقات، جو انسان کے اندر کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، اسے اپنے آپ سے اور رب سے دور کر دیتے ہیں۔ مگر اب وہ سنبھلنا چاہتی تھی۔ قرۃ، میں ایسا کیا کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے بھی ایسی ہی محبت کرے، میں بھی اس کی محبت محسوس کر کے آنسو بہاؤں، مجھے بھی وہ ہر لمحہ تھامے اور اپنی آیات کے ذریعے جواب دیں۔ فاطمہ کے لہجے کی تڑپ اور آنکھوں کی نمی نے قرۃ العین کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں فاطمہ سے محبت محسوس کرنے لگی تھی۔ یہی تو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر محبت، اس کی محبت پانے کی خاطر محبت۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہنے لگی، فاطمہ، تمہیں پتہ ہے یہ ہدایت واحد ایسی چیز ہے جس کے لیے جب تک تم تڑپ نہیں دکھاؤ گی وہ نہیں ملے گی۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدوں میں گڑ گڑاؤ کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے اپنی محبت کے لیے چن لے، اللہ کو دکھاؤ اپنی تڑپ۔ تمہیں پتہ ہے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے۔ الشورى آیت نمبر 13۔ تم رجوع تو کرو، وہ تو منتظر ہے تمہارا۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گی، وہ کتنے قدم تمہاری طرف آئے گا۔ وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ فاطمہ، وہ مالک ہے، ہم غلام۔ کیا دنیا کا کوئی مالک اپنے غلام سے ایسی محبت کرتا ہے جبکہ غلام اپنے ہی مالک کا دیا کھا کر اسی سے دغا کرے؟ یہ ہمارا رب ہے فاطمہ، وہ ہم جیسے بے وفا غلاموں کا بھی منتظر ہے، مگر قدم تمہیں بڑھانا ہوگا۔ فاطمہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو اس کی غلام تھی جس کے احسانات پر وہ جی رہی تھی، مگر بدلے میں وہ کیا کر رہی تھی؟ نمازیں کیسی تھی اس کی؟ کبھی دل کیا تو پڑھ لی، نہ کیا تو چھوڑ دی۔ سب سے ہلکا اس نے لیا ہی نماز کو تو تھا۔ نماز چھوڑنا اس کے لیے کتنا آسان تھا، خواہ بازار جانا ہو
یا کسی کے گھر جانا ہو، کسی شادی پر جانا ہو، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو، موڈ خراب ہو، پسندیدہ ڈرامے کی قسطوں میں محو، سب سے پہلے نماز ہی تو چھوڑنے کا خیال آتا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں ان سب حالات میں وہ کھانا، پینا، سونا یا اچھے کپڑے پہننا نہیں چھوڑتی تھی۔ کیا واقعی اس کے نزدیک اس کے مالک کا یہی مقام تھا؟ سب سے کم، پھر اگر پڑھتی بھی تو بس 2-4 ٹکریں مارتی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر وہ پڑھ کیا رہی ہے۔ شرمندگی سے اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ کیسے پلٹے، اب کس منہ سے جائے اس کے پاس کہ جس کی تھالی میں کھا کر وہ چھید کرتی رہی ہے۔ وہ اس جیسی نافرمان غلام سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء، فی امان اللہ۔